یا بنی اسرائیل، خطاب عام کے بعد خطاب خاص، حاشیے پہ ربط لکھ لو، خطاب عام کے بعد خطاب خاص۔ اب تم بتاؤ خطاب عام کہاں تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ خطاب خاص ہے۔ وہ عام لوگوں کو خطاب تھا، یہ مولویوں کو، پیروں کو، بادشاہوں کو، وڈیروں کو خطاب ہے۔ یہ خطاب کس کو خطاب ہے جی؟ مولوی ہو گئے، پیر ہو گئے، وڈیرے ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، ان کو خطاب ہے۔ میرے عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا تھا؟ علم تھا یا نہیں؟ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ پہلی کتابوں کا علم تھا۔ اور بنی اسرائیل میں سلطنت چلی آ رہی تھی یا نہیں؟ یہود و نصارہ کے اندر، سمجھے جی؟ بہرحال مذہب بھی تھا ان کے اندر، جیسا ہی تھا بگاڑ دیا انہوں نے، جو کہ سلطنت بھی چلی آ رہی تھی۔ تو حضرت جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں بھی مدینے کے ساتھ یہود کی آبادی تھی، ارد گرد رومیوں کی سلطنتیں بھی تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا بنی اسرائیل کو، کیوں کہ تین قسم کے گروہ ہیں، اگر وہ سدھر جائیں تو دنیا سدھر جاتی ہے، اگر ان کے اندر فساد ہو تو دنیا کے اندر کیا ہے؟ فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ ہو گئے، سمجھے جی؟ اور کون ہو گئے؟ مولوی ہو گئے، اور کون ہو گئے؟ پیر اور سردار ہو گئے۔ یہ سدھر جائیں تو دنیا سدھر جاتی ہے، ان کے اندر بگاڑ ہو تو دنیا بگڑ جاتی ہے، اس لیے ان کو خطاب کیا گیا۔ تقریباً حضرت کا شعر ہے ایک بزرگ کا، وہ فرماتے ہیں، کن کا ہے جی؟ نام بھول گیا ہے، آپ بتائیں شعر کن کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے نا جی۔ اچھا جی، وہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کو بگاڑنے والے کتنی فرقے ہیں؟ تین ہیں، بادشاہ، مولوی برے اور پیر برے۔ آج کل تمہارے پاکستان کے مولوی امریکہ سے مال کھا رہے ہیں، مولوی کھا رہے ہیں، پیر کھا رہے ہیں۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ یہ ملوک، بادشاہ، مولوی، پیر، یہ سب کھا رہے ہیں، سمجھے جی؟ تو بنی اسرائیل کو خطاب کیوں کیا گیا؟ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ میں نے کیا لکھوایا ہے؟ خطاب عام کے بعد کیا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھو بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام، بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام۔ یہ شعر ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا، یاد آ گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، میرے محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام تو نام تھا ان کا نا، اسرائیل ان کا لقب تھا۔ اسرائیل لقب کیوں تھا؟ اسرا کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، کیا؟ صفوہ، اور ایل بمانے اللہ، صفوۃ اللہ، یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ، یا اسرا کا معنی عبد بھی کرتے ہیں، عبداللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ مولویوں، پیروں، صاحبزادوں، کہتے ہیں بزرگ نعوذ باللہ من الگان والبان، یہ گان بان بڑی خرابی کرتے ہیں، صاحبزاد گان، ہاں، یہ گان کا لفظ جہاں آ جائے نا، خدا ان کو سدھارے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی صاحبزاد گان، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے احسانات،
لیکن اوپر حاشے پہ لکھ لو اس رکوع میں 8 اوامر اور 4 نواہی ہیں. 8 امر آئیں گے حکم. اس رکوع میں کتنی اوامر ہیں جی؟ 8 اوامر اور 4 کیا ہیں؟ نواہی ہیں. نہیں ہوں گے 4. تو اذکروا کے نیچے لکھو امر نمبر 1. نیچے لکھو اوپر کہیں لکھ لو. یہ 8 امر آئیں گے. اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرے. یاد کرنے سے مراد ہے شکر کرنا. نعمت کے یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ صرف یاد کرنا ہے؟ شکر کرنا. شکر کرنا، اطاعت کرنا. یاد کرو احسان میرے جو کہ کیے میں نے تم پہ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، یہ امر نمبر کتنی ہے جی؟ 2 ہے. یہ 8 ہیں گے. اور پورا کرو میرے عہد کو بالایمان والطاعت. نیچے لکھ دو ایمان لاؤ، فرمانبرداری کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بالایمان والطاعت، ایمان لاؤ، اطاعت کرو. تم میرے عہد کو پورا کرو. اوفے بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہے نا کہ تمہیں بہشت میں داخل کروں گا، اچھا ثواب دوں گا، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. اوفو بعہدی، تم میرے عہد کو پورا کرو. اوفے بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرو تم. یہ امر نمبر کتنی ہے؟ فارہبون 3 ہے. بھائی سورت مائدہ کے اندر اس عہد کی تشریح ہے. سورت مائدہ میں کیا ہے اس عہد کی؟ اچھا جی، تشریح یہی ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 12 سردار لیے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، بات ہے تو الزَّكَاةَ، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حسنا. تم یہ کام کرو. آگے کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی میں، یہ ہے تم وہ کام کرو میں یہ کام کروں گا، بہشت میں داخل کروں گا. تو ان دونوں عہدوں کی تشریح کس کے اندر ہے؟ سورۃ مائدہ کے اندر ہے. سمجھا جی؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ امر نمبر کتنی ہے جی؟ 4. اور ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے کہ اتارا میں نے اس کو. ایک بات بار بار آ رہی ہے، اس میں غور کیا کرو. بما ما موصولہ ہے، انزلت تو کیا ہے اس کا؟ صلہ ہے. صلے میں ضمیر ہوتا ہے نا موصول کیا لوٹے. یہاں ضمیر ظاہر ہے یا معذوف ہے؟ معذوف ہے. بہت جگہ معذوف ہے، پہلے بھی ہے. بما انزلتہ، ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے کہ اتارا میں نے اس کتاب کو. قرآن کے ساتھ مصدقان، درا حال ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کتابوں کے جو تمہارے ساتھ ہیں. بھائی قرآن جو ہے تورات انجیل کا مصدق ہے نا. کیسے مصدق ہے؟ اس لحاظ سے بھی مصدق ہے کہ قرآن کہتا ہے تورات انجیل زبور خدا کی کیا ہیں؟ کتابیں ہیں. اور اس لحاظ سے بھی مصدق ہے. غور کرو کہ تورات انجیل زبور میں تھا کہ نبی آخر زمان آئے گا، اس کے اوپر قرآن نازل ہوگا. اب جب قرآن اترا تو مصدق بن گیا ان کا نہیں. اب بھائی میں کہوں کہ ادھر عصر کے ٹائم میں مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی تشریف لائیں گے، ایسے میں اگر کہوں اور وہ تشریف لائیں تو میرے مصدق بنیں گے یا نہیں؟
اگر نہ لائے تو میری بات غلط ہوگی، اس کو بھی مصدق کہا جاتا ہے۔ تو پہلی کتابوں میں کیا تھا کہ قرآن اترے گا، نبی آئے گا، تو حضور تشریف لائے تو حضور بھی مصدق بن گئے، قرآن نازل ہوا تو قرآن بھی کا بن گیا مصدق بن، پہلی کتابوں کو سچ کر دکھایا، یہ بھی مصدق ہے۔ دوسرا معنی تصدیق کرنے والا ان کتابوں کے تمہارے ساتھ ہیں، ولا تکونوا اول کافر بہ، یہ کتنے امر آ گئے تھے؟ 4، اب نہیں شروع ہو رہی ہے، ولا تکونوا کے نیچے لکھو نہی نمبر 1، اور نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کافر تو کون تھے؟ مکے والے نہیں تھے، تو ان کو کیوں کہا گیا پہلے کافر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تمہاری قوم ہے نا ساری بنی اسرائیل یہود و نصارہ، ان میں سے تم پہلے کافر نہ بنو، اور مولویوں پیرو تم پہلے کافر نہ بنو۔ بھی عوام ان میں تھے یا نہیں؟ تو تمہاری دیکھا دیکھی پھر عوام بھی کیا کریں گے؟ کفر کریں گے۔ مولوی پیروں کو خطاب ہے، اور مولوی پیرو بنی اسرائیل والے نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کے۔ ولا تشتروا بآیات، یہ نہ نمبر کتنی ہے جی؟ یہ نہ ہے دین فروشی سے، کس سے روکا گیا؟ اور دین فروشی، دین کو بیچو نہ، دین کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، قرآن کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری کائنات کی دنیا اکٹھی کرو، سونے چاندی، قرآن کا ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو؟ تو اللہ تو تم کو بڑی نعمت دے ہے۔ اب تم کراچی کے اندر گھومو، ہے بھئی فلانے کی بلڈنگ ہے بھئی فلانے سونے چاندی میں ہے، فلاں کچھ ہے، مردار ہیں، سب چیزیں کیا ہیں؟ ہاں، اللہ نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ تم تو بہشت میں رہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس دوزخ میں رہتے ہیں، کتنی خراب ہیں، کتنی ذلیل ہیں، کتنی پریشان ہیں۔ تم بہشت والے کبھی خیال نہ کیا کرو، بات ہی سمجھ؟ ہاں، ذرا پر لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نہ خرید کرو تم بدلے میری ایتوں کے قیمت تھوڑی۔ یہ نہج نمبر کتنی ہے جی؟ بعض آدمی کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے نہ لیا کرو، حافظوں کو کہتے ہیں زیادہ پیسے لیے کرو۔ حافظ ابھی مصلح پڑھیں گے نا، تو 5000 روپیہ نہ لیا کرو، 20,000 لیا کرو، 50,000 روپیہ لیا کرو، ایسا نہیں۔ وہ کل میرے خیال ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ پتہ نہیں اقرا کا پروگرام تھا، تو ایک قاری صاحب نے کہا واہ جی واہ، اس قاری کو 10,000 روپیہ دے رہے ہو، اس کو 50,000 روپیہ دو، کتنی؟ یا 1,00,000 روپیہ دو۔ وہ بھی غلط کہا اس نے، وہ لالچی بن جائے گا وہ قاری یا نہیں؟ جس کو 1,00,000 روپیہ ملا ایک مجلس کے اندر، وہ لالچ آ جائے گی اس کے دل کے اندر، سمجھے؟ کال کو جہاں ہی پڑھے گا دل میں کیا ہوگا؟ لاکھ یہ غلط کرتے ہیں۔ جس کسی نے کہا بالکل غلط کہا، چاہے کہنے والا بڑا قاری ہو، کہنے والا کیا بڑا مولوی کیوں نہ، غلط کیا ہے؟ لالچ پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سامنن قلیلا، تو کیا سمن قلیل نہ لو، کثیر لو؟ میرے محترم، قرآن کے مقابلے میں سارے سمن قلیل ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں کیا ہیں؟ چاہے ساری دنیا اور کائنات کی رقم ہو، سونا چاندی ہو، قرآن کے مقابلے میں کیا ہے؟ متاع دنیا قلیل۔ قرآن پاک دوسری جگہ نہ خرید کرو تم میری ایتوں کے عوض ثمنا قلیلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ امر ثالث کا اعادہ ہے۔ بھئی پہلے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تھا یا نہیں؟ اس کا اعادہ ہے۔ وہاں فَارْهَبُونَ تھا، یہاں کیا ہے؟ فَاتَّقُونَ ہے۔ بھئی پہلے انسان کے دل میں تھوڑا تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبت۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ خوف بڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ تقویٰ۔ کیا ہو جاتا ہے؟
اس لیے پہلے رہبت کہا، پھر کیا کہا؟ تقویٰ کہا۔ تو تکرار ہے اسی کا۔ کیا لکھا ہے؟ امر ثالث کا یاد، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ یہ نہج نمبر کتنی ہے جی بتائیے؟ 3۔ نہ خلط ملط کرو حق کو ساتھ باطل کے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں بھی لا مقدر ہے، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ یہ نہج نمبر کتنی ہے جی؟ حالانکہ تم جانتے ہو۔ ذرا غور فرمائیے، ایک آدمی آیا مولوی صاحب کے پاس، کئی بھی حضور بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں حضور بشر تو ہیں، لیکن خاکی بشر نہیں، نوری بشر ہیں۔ بشر تو ہیں لیکن خاکی بشر نہیں، کیا ہیں؟ تو یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیا نہیں، پہلے بشر تسلیم کیا یہ حق ہے، پھر باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ پہلے بشر مانا، پھر کیا کہا؟ خاکی بشر نہیں، کیا ہیں؟ نوری بشر ہیں۔ بھئی بشر سارے خاکی ہوتے ہیں یا نوری بشر بھی قسم ہے؟ تمہارے اندر کون سے ہیں خاکی بشر اور نوری بشر؟ تقسیم کرو، کہو یہ نوری بشر ہے وہ خاکی بشر ہیں۔ ایسے بشر سارے کس کی اولاد ہیں؟ تو آدم نور سے بنے ہیں یا خاک سے؟ انی خالقم بشرا من نور، ایسے ہے نور؟ اللہ نے تو بشر کو مٹی سے بنایا، آدم کو۔ تو جب انی خالقم بشرا من طین ہے تو سارے بشر کیا ہیں؟ خاکی ہیں۔ لیکن اس مولوی صاحب نے کیا کر دیا جی؟ بشر تو ہیں لیکن نوری بشر ہیں۔ یہ حق کو باطل کے ساتھ کیا کر دیا؟ خلط ملط کر دیا۔ باقی حق کو چھپانا تو عام ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں نا، میں نے خلط ملط کی مثال دیا، ایسے خلط ملط کرتے رہتے ہیں لوگ، سمجھے؟ یہ کتنی آ گئے جی؟ 4 نہیں آ گئے، اور امر کتنی تھے جی؟ 4۔ میرے محترم، یہ بنی اسرائیل کے جو ملا تھے نا، وہ بھی حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ تورات کے اندر تو ہے بشارتیں ہیں نبی آخر الزمان کی، تو کہتے ہیں بشارتیں ہیں۔ یہ کیا کہا؟ حق کہا، لیکن اوصاف غلط بیان کرتے تھے۔ وہاں یہ تھا کہ نبی آخر الزمان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی، یہ سرمے کی طرح۔ انہوں نے کہا جا نیلی ہوں گی آنکھیں، کیا ہوں گی؟ حالانکہ نیلی آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ وہاں تھا کہ درمیانہ قد ہوگا، انہوں نے لکھ دیا کہ بہت لمبا قد ہوگا، ایسے اپنی طرح بھی بنا، سمجھے؟ آگے کیا ہے؟ واقعیم الصلاۃ، امر نمبر 5، اور قائم کرو نماز کو، امر نمبر 5۔ وآتوا الزکات، دیتے رہو زکات کو۔ یہ کتنی نمبر ہے جی؟ 6۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کو۔ یہ امر نمبر کتنے جی؟ یہ رکوع اس لیے کہا، حالانکہ نماز میں تو آ جاتا ہے نا اقیموا الصلاۃ، تو رکوع کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بجماعت پڑھو اور کیا کرو؟ رکوع کرو، اس لیے رکوع کو علیحدہ ذکر کیا۔ اتامرون الناس، یہ زجر لکھو جی، زجر عالم بے عمل، جو عالم بے عمل ہے اس کو زجر کی گئی ہے۔ ان کو بھی زجر ہے، یہود کے مولویوں کو۔ یہود کے جو مولوی تھے نا، ان کے بعض رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بعض رشتہ دار کیا مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ مسلمان رشتہ دار پوچھتے تھے ان مولویوں سے، بھئی ہم جو مسلمان ہوئے ہیں بتاؤ ٹھیک ہے؟ تو ان کو علیحدگی میں کہتے ٹھیک ہے، کیا کہ نبی سچا ہے آخر الزمان، واقعی ان کی صفات موجود ہیں تورات کے اندر۔ پھر وہ کہتے تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتے ہم ایمان نہیں لاتے، ہماری مجبوری ہے، ہم ہیں پیر، کیا
اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہماری پیری مریدی ختم ہو جائے گی، مرید بگڑ جائیں گے۔ بات آئی سمجھ یا نہیں ہے سمجھ؟ یہ اصل بات تھی۔ فرمایا کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو۔ آ گیا سمجھ؟ لوگوں کو نیکی کا۔ وان تم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو۔ کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ عالم کو عمل کرنا چاہیے، بے عمل ہو عمل کرنا چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا پاس نہیں سمجھتے؟ تو میرے پاس ایک آدمی لایا بیٹے کو، تو کہنے لگا کہ ہمارا امام مسجد جو ہے نا وہ بریلوی صاحب ہے، اس نے کہا ہے اگر بیٹے کو پڑھانا ہے تو مولوی منظور کے پاس پڑھا، ہمارے مولویوں کے پاس نہ پڑھانا، بریلویوں کے پاس۔ تو دیکھو آج کل بھی مانتے ہیں یہ چیز یا نہیں مانتے؟ یعنی بریلوی مولوی ہے، مشہور مولوی عالم ہے، اس نے بھیجا کہ اگر پڑھانا ہے، تعلیم دلانی تو اس کے پاس پڑھاؤ، ہمارے بریلویوں کے پاس نہ پڑھو۔ آج کل بھی مانتے ہیں اس چیز کو۔ میرے محترم، اس آیت کے اندر تنبیہ کی گئی ہے کہ عالم کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ عالم کو یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کو واعظ نہ ہونا چاہیے، یوں کہا گیا ہے تم عالم ہو، تمہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ بے عمل نہ بنو۔ عالم کیا بنے؟ با عمل بنے۔ یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کو نصیحت ہی نہ کرنی چاہیے۔ چلو میں بے عمل ہوں، ایک گناہ تو کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں سینما دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی کے اندر مرے پڑے ہیں، تو میرے اندر جو تھوڑی سی غلطی ہے کیا ان کو نہ روکوں؟ بھی روکنا چاہیے نا۔ جہاں جہاد کا موقع ہے وہاں جہاد کرنی چاہیے۔ تو یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کسی کو نصیحت ہی نہیں کر سکتا، یوں نہ سمجھنا۔ یوں کہا گیا ہے کہ جو عامل ہے، عالم ہے، اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھا؟ یہ فرق ہے ان دو چیزوں کے اندر، سمجھو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ امر نمبر کتنی ہے جی؟ 8 امر تھے نا۔ امر نمبر 8 لکھو اور ساتھ ساتھ لکھو حب مال و جاہ کا علاج۔ مال کی محبت اور مرتبے کی محبت، اس کا علاج ہے حب مال و جاہ کا علاج۔ حب مال و جاہ کا علاج۔ یہ یہود کے جو مولوی اور پیر تھے نا، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتے تھے کہ ان کے اندر کیا چیز تھی؟ حب مال اور حب جاہ۔ مال کی محبت تھی کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ نذرانے جو ملتے ہیں ختم ہو جائیں گے، اور حب جاہ بھی تھی۔ حب جاہ کیا؟ وہ پیری، ہماری پیری ختم ہو جائے گی، ہم پیر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ علاج ہے حب مال و جاہ کا۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر کی۔ جو صبر جب آدمی کرتا ہے تو مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس کروڑ روپیہ ہو، یہ حب مال ہے، لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے یار میرا 1000 روپے پہ گزارا ہو جائے گا۔ یہ صبر ہے یا نہیں؟ تو صبر کرو، مختصر مکان بناؤ، سادہ لباس بناؤ۔ میرے پاس علی پور سے ٹیلی فون آیا، علی پور ہے ہمارے علاقے کے اندر، کہ آپ تقریر کرنے کے لیے آئیں تو ہم آپ کو آمد رفت کا کرایہ دیں گے، کار کر کے آئیں۔ تو کار والے سے میں نے پوچھا تو وہ زیادہ پیسے لیتا تھا، پتہ نہیں 4-5 ہزار روپیہ لیتا تھا آمد رفت کا۔ تو میں بس کے اندر بیٹھا، وہاں بس جاتی تھی، تو 75 روپیہ ایک لگا میرا، 75 روپیہ واپسی لگا، کتنی ہو گیا جی؟ 150 روپیہ۔ تو 5000 کی بجائے میں نے کس پہ اکتفا کیا؟ 150 روپے کے اندر تقریر کر کے واپس آ گیا، اور اس کو ڈانٹ پلائی میں نے۔ شاگرد ہیں میرے، میں نے کہا تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں کہ یہ کہتے ہو کہ اے سی کار کر کے آؤ واپس چلے جاؤ؟
آخر پیسے تو تم نے مدرسے سے دینے تھے، تو یہ پیسے مدرسے پہ خرچ کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، سڑک بھی اچھی ہے، بس بھی آ رہی ہے، تو میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ تو آپ بھی ایسے کرو گے، عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، یا ہوائی جہاز پہ اڑو گے؟ ہاں، میں ادھر ہوائی جہاز پہ آیا ہوں، مجبوراً آیا ہوں، ہوائی جہاز پہ بھی آیا ہوں کیا مجبوراً، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے بدھ کو شروع کرانے کیا تھا نا وعدہ، لیکن منگل کو میں پڑھا رہا تھا وہاڑی، جو ملتان سے بہت دور ہے، خانے وال سے بھی بہت دور ہے، وہاں شام تک سبق میں پڑھوں تو پہنچ سکتا تھا آپ کے پاس، نہیں پہنچ سکتا، تو مجبوری کی وجہ سے ان کو کہا بھائی مجھے ٹھیک ہے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے دیں، تو مجبوری اور بات ہے، ورنہ عام طور پہ آپ سادہ زندگی گزارے، صبر کرو گے تو مال کی محبت ختم ہو جائے گی، جاہ کی محبت بھی ختم ہوگی، مرتبے کی بات ہی سمجھ، مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر کے اور نماز کے، نماز پڑھو گے تو جاہ ختم ہوگی یا نہیں؟ نماز کے اندر اپنا ماتھا کہاں رکھو گے؟ زمین پہ، تو زمین پہ جب رکھو گے تو ساری تکبر ختم ہو جائے گی، نہیں تکبر کا علاج ہو جائے گا۔ میرے عزیز، صبر کے 3 قسمیں غور کرو، صبر کے کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ ایک تو ہے صبر علی المصیبت، آپ پہ مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کرو، مصیبت کو برداشت کرو، چیخ پکار نہ کرو، ٹھیک ہے؟ ادھر ہمارے پنجاب کے اندر کوئی آدمی مر جاتا ہے نا، اور طوفان برپا کر دیتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، چیخ پکار ہے۔ لیکن افغانستان کے اندر یا پٹھانوں کے اندر کوئی فوت ہو جائے وہ روتے ہیں، بالکل صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ افغانستان کے اندر بھی ایسے سرحد کے اندر ہی دیکھیں، افغانستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بچہ اور بچی وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور مین کہتے ہو نا پھٹتی ہے وہ جو زمین میں کیا ہوتی ہیں، زمین جو مین کہتے ہو، ہاں مین پھٹی اور وہ غریب لہو لوہان ہو گئے، بچہ اور بچی بکریاں چرانے والے لہو لوہان ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن رو نہیں رہے، تو ہم نے ان کو گاڑی پہ اٹھایا اور کابل لے آئے، طالبان کے دور کی بات ہے، سمجھے، رو نہیں رہے تھے۔ تو ایک ہے صبر علی المصیبت، کے مصیبت کے اوپر چیخ پکار نہ کرو، یہ سمجھ آ گیا۔ دوسرا صبر عن المعصیت، دوسرا کیا ہے؟ صبر عن المعصیت، گناہ نہ کرو۔ صبر عن المعصیت کس کہتے ہیں؟ گناہوں سے رک جانا۔ کہیں ٹی وی کے ڈرامے لگے ہوئے ہیں نا، تو آپ نے وہ نہیں دیکھنے، گھروں کے اندر بھی ٹی وی نہیں رکھنی، یہ کیا ہے؟ صبر عن المعصیت ہے، سمجھے؟ چاہے بیوی تمہارے ساتھ لڑے بھیڑے، اس کی بات نہیں ماننی۔ تیسرا صبر کا قسم کیا ہے جی؟ صبر علی الطاعت، کیا؟ اللہ کی عبادت پہ، فرما برداری پہ ڈٹ جاؤ، یہ صبر کے 3 قسم ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہا، یہ ہا ضمیر کا مرجع کس کو بنائیں گے؟ پہلے کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، صبر اور صلاۃ، تو انہا ہونا چاہیے، انہما ہما ہونا، تو بعض حضرات اس کا مرجع صلاۃ کو بناتے ہیں، لیکن میں اس کا مرجع بناتا ہوں استعانت کو، ہا کے نیچے لکھو استعانت، تو استعانت میں دونوں چیزیں آ جائیں گی یا نہیں آئیں گی؟ ہا ضمیر کا مرجع کس کو میں بنا رہا ہوں؟ یہ صلاۃ کو نہیں، استعانت کو، تو استعانت میں دونوں چیزیں آ جائیں گی نہیں؟ استعانت بالصبر والصلاۃ آ گیا، اور بے شک یہی استعانت بالصبر والصلاۃ لکبیرۃ، کبیرہ کا معنی لکھو بھاری، یہ بڑی نہ لکھنا، بھاری لکھنا، یہ صبر و صلاۃ کے ساتھ استعانت ایک بھاری چیز ہے۔ بھئی ایک آدمی حلوہ خور ہو اور گوشت خور ہو، اب اس کو ہم کہیں کہ دال کھائے تو بڑی مشکل نہیں، اس کے لیے بڑی بھاری چیز ہے،
इल्ला अल खाशिन, मगर उन लोगों पे जो खाशिन हैं, आजिज़ी करने वाले। कौन? उसके ऊपर ये कोई चीज भारी नहीं। अल्लज़ीन यज़ुन्नून, ये सिफात हैं खाशिन के। खाशिन वो हैं जो यकीन करते हैं। यहाँ जन बमन का है, यकीन करते हैं बेशक वो मिलने वाले हैं अपने रब को, और बेशक वो तरफ उसके लौटने वाले हैं। भाई एक आदमी कहे, मिसाल तौर बादशाह कहे कि तुम सुबह से लेके शाम तक ये दौड़ लगाते रहो, मेहनत करते रहो, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते रहो, गर्मी के अंदर दौड़ते रहो। जब शाम होगी तो मैं तुझे अपने महल के अंदर ले जाऊंगा और तुझे इतनी इनाम भी दूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो जो आदमी दौड़ लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मेहनत उसके लिए मुश्किल होगी, आसान होगी? क्योंकि उसके सामने क्या है कि बादशाह के महल में जाना है, इनाम लेना है। तो इधर भी फरमाया जो खाशिईन है ना, वो यकीन रखते हैं कि हमारी मुलाकात किससे होगी? अल्लाह ताला से। अल्लाह का दीदार होगा और अल्लाह ताला हमें सवाब देंगे, बैश में दाखिल करेंगे। लिहाजा उनके लिए मुशक्कत उठाना क्या है? भारी है या आसान है? उर्फी कहता है, उर्फी अगर बगिरिया मुयस्सर शुदे विसाल, 100 साल में तवाम बतमन्ना गिरिस्तान। अगर रोने के साथ विसाल यार मिल जाए तो हम 100 साल रोते रहेंगे। रोने के साथ क्या हासिल हो? विसाल यार, तो हम 100 साल रोते रहेंगे, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये क्यों कहा गया? कि उनको यकीन है कि अल्लाह से क्या होगी? मुलाकात होगी, दीदार होगा, सवाब मिलेगा। अल्लज़ीन यज़ुन्नून का माना ये है जो यकीन करते हैं कि वो मिलने वाले हैं अपने रब को, और बेशक उसी तरह लौटने वाले उन्हें सवाब मिलेगा।